ہمارے یہاں عام طور پر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اردو میں انگریزی میں، اس کی 2 ہی تقسیمات ہوتی ہیں، یا وہ نثر ہوگا، کمپریہنسو ٹیکسٹ ہوگا، ایسے اس میں لکھے جاتے ہیں، یا وہ نظم ہوگی، پوئٹری ہوگی۔ یہ جو نظم کا لفظ ہے، یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں یا اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ترتیب کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر کوہیرنس موجود ہے اس کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نظم کا لفظ یہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یقیناً اسی معنی میں ہے، یعنی یہ کوئی شاعری کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کا ایک سنجیدہ طالب علم عربیت کے صحیح ذوق کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنا ایک موضوع بھی رکھتی ہے، اس کے پیش نظر ایک مدعا کا ابلاغ ہے، اور وہ مدعا یہاں سے شروع ہو کر اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ چیز گویا مطالعے کا نتیجہ ہے، حاصل ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص مطالعہ کرے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی، اب وہ اس کو بیان کر دے گا۔ جب وہ اس کو بیان کر دے گا تو عین ممکن ہے کہ اس سے کوئی دوسرا آدمی اختلاف کرے اور یہ کہے کہ میرے خیال میں اس سورہ میں بات یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک اس ترتیب سے پہنچی ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی صورتوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں یہ اتنا بدیہی ہے یہ نظم کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، عام پڑھنے والے کے لیے بھی۔ ہم نے پورے قرآن میں اس کے لحاظ سے ترجمہ بھی کر دیا ہے اور تفسیریں بھی لکھ دی۔ ٹھیک، استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن موجود ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اب نظم کے وجود پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہی، یہ ایک واقعہ بن چکا ہے۔ جب کوئی چیز واقعہ بن جاتی ہے تو پھر وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جا کے دکھائی جاتی ہے۔ ہر آدمی جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے سامنے تدبر قرآن رکھ دیجئے، اس کے سامنے میری تفسیر البیان رکھ دیجئے، وہ اس کا ترجمہ پڑھے، کسی سورہ کو نکال لیں، فعال کے طریقے پر نکال لیں اور اس سورہ کا سادہ ترجمہ پڑھنا شروع کرے تو اس کے سامنے رواں دواں نثر میں ایک پورا خطبہ آ جائے گا جس میں ایک موضوع ہوگا، وہ ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ اس کے مخاطبین ہیں، ان مخاطبین کو اس موضوع کے بارے میں انذار کیا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے، یا کوئی اور مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، گویا ایک واقعہ آپ کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جب کوئی چیز اس طرح واقعہ بن جائے تو اس میں یہ تو کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آفتاب کو دیکھے اور انکار کر دے، لیکن آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی اس موقع پر پھر کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس پچھلی صدی میں جو کچھ نظم پر ہمارے مدرسہ فکر میں کام ہوا ہے اس میں امام فرحی کے زمانے میں تو یہ یقیناً ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ قرآن مجید کیوں ایک نظم کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے، وہ نظم ہے کیا، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے التکمیل فی اصول التاویل یا دلائل النظام قسم کی تصنیفات میں اس کو بیان کیا، اس وقت بتانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد استاذ امام نے تفسیر لکھی، یعنی اسی کو سامنے رکھ کر تدبر قرآن لکھی گئی، اور پھر میں نے ایک قدم آگے بڑھا کے یہ صحیح کی کہ ترجمے ہی سے اس نظم کو واضح کر دیا جائے۔ اب ترجمے ہی سے واضح ہونے کے بعد وہ ایک واقعہ بن کے سامنے آ گیا۔ ٹھیک، اس واقعے کا انکار کرے یا اقرار، اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھ کے بتا دیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کہاں کوئی خامی ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ گر نبینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ اچھا ٹھیک، ہم صاحب یہ جو بات آپ نے بیان کی اب تک جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ چونکہ قرآن مجید کی جو اسٹرکچر جو پریزنٹیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات لازمی طور پہ کہی جائے گی کہ اس کے اندر ایک طرح کی کوہیرنس، اس کے اندر ایک طرح کی نظم، ایک طرح کی ترتیب موجود ہے۔